میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں تاکہ میری ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حاضرین مجلس، سامعین مکرم، حضرت فضیل بن ایاز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا، وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا، آؤ اس کے پاس چلیں، یقیناً ہمیں یہ بیمار لگتا ہے۔ تو میرے ساتھی نے کہا، یہ بیمار نہیں بلکہ باطن میں عاشق اور ظاہراً مجنون ہے۔ اس کا دل اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسے عبید مجنون کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا اس نوجوان کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا اور اس پر اون کا ایک جبہ تھا، اور وہ کہہ رہا تھا بڑی غور طلب، یہ اس کا جملہ جو ہے دل میں گھر کرنے والا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، تعجب ہے اس پر جس نے تیری محبت کی چاشنی کو چکھ لیا، وہ کیسے تیری بارگاہ سے دور ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اسی بات کو بار بار دہراتا رہا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ساتھی کو کہا، اللہ رب العزت کی قسم، مجنون تو وہ ہوتا ہے جو اس مقام تک نہ پہنچا ہو۔ جب اس کو ہوش آیا تو پوچھنے لگا، آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا، شاید آپ کو دوا کی ضرورت ہے جو آپ کو اس بیماری سے شفا دے سکے۔ تو انہوں نے کہا، جس ذات نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے دوا بھی اسی کے پاس ہے، لیکن جو بھی اس بیماری کا علاج کرانا چاہتا ہے وہ مزید بیمار پڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا، وہ علاج کیا ہے؟ تو عبید مجنون نے کہا، اس بیماری کا علاج حرام کو چھوڑ دینا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ہے، مراقبہ کرنا، اور رات کو نماز تہجد کی پابندی کرنا ہے۔ جب لوگ سو رہے ہوں تو بندہ اس کا جاگ رہا ہو۔ یہ کہنے کے بعد وہ بہت زیادہ رویا، ہم بھی ساتھ اس کے رونے لگے۔ فرماتے ہیں، ہم نے اس سے کہا، ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمارے لیے آپ دعا کیجئے۔ تو اس نے کہا، میں اس میدان کے شاہ سواروں میں سے نہیں ہوں۔ ہم نے اس کو قسم دی تو اس نے دعا کی، اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے اعمال صالحہ قبول فرما لے اور مغفرت کے ساتھ آپ کی میزبانی فرمائے، جنت کو آپ کا ٹھکانہ بنائے اور آپ کی اور میرے دل میں موت کی تمنا کو زیادہ کر دے۔ پھر ہم اس سے جدا ہو گئے، اس حال میں کہ ہمیں ان کے اچھے الفاظ ہمیشہ یاد رہے، ان کے کلام و نصیحت سے ہمارے دل زندہ ہو گئے۔ عزیز مسلمان بھائیوں، یہ تو ایک مجنون دیوانے کی حالت تھی جو کہ اپنے پروردگار کی محبت میں غرق ہو چکا تھا۔ تو آپ جیسے عقل مند اور داناؤں کا کیا حال ہونا چاہیے؟
آپ کا رب آپ کو بلاتا ہے لیکن آپ جواب نہیں دیتے، وہ آپ کو توبہ کا حکم فرماتا ہے مگر آپ توبہ قبول نہیں کرتے۔ آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، آپ کو کہ آپ ہر وقت غائب رہتے ہو، کب تک آپ اپنی عمر کو ضائع کرتے رہو گے؟ حالانکہ اس سے اس دنیا سے ہمیں کچھ نہیں ملا، کب تک اپنی لغزش کا بہانہ ہم بناتے رہیں گے؟ ہمارے گلے میں اٹکنے والی موت کے معاملے کو طبیب کے پاس نہیں لایا جائے گا۔ تمہاری ہلاکت و بربادی اس کی بارگاہ میں جلدی توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ میں نجات ہے، وہ تمہارے قریب ہے۔ تم اس سے ہدایت و توفیق کا سوال کرو، غم و تنگی کو دور کرنے میں اسی کا قصد کرو۔ وہ اپنی بارگاہ کا ارادہ کرنے والوں کو رسوا نہیں کرتا، اور اس کے عمل، بندے کے عمل اللہ تعالی جانتا ہے، دل کے احوال جانتا ہے، ہر ارادے کو جانتا ہے۔ وہ عمل کرو جو پروردگار کو پسند ہو، اس کی نافرمانیوں سے ڈرو، اس لیے کہ وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، وہ غائب نہیں۔ اسی سے مانگو، اس لیے کہ وہ اپنے مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی وقت اس کی بارگاہ سے توبہ کرو، اس کے سامنے گریہ زاری کرو، قریب ہے کہ وہ تمہیں اپنی اطاعت کے لیے چن لے اور تمہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی دعوت و تبلیغ کے لیے چن لے اور ہمیں بھی ہدایت کلی عطا فرما دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تمام طلبہ و طالبات کو اللہ تعالی دین پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالی اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں۔ اللہ تعالی ہماری روحانی جسمانی تمام ضرورتوں کو غیب سے عطا فرما دے اور موجودہ اور آنے والی ہر بیماری سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔